یہ سن کے آدھی طبیعت بہتر ہو جائے گی. ظاہر ہے جو قدرتی افسوس اور دکھ اس بات کا ہے وہ تو ایک بالکل ایک نیچرل چیز ہے. اب ان کے انتقال کے بعد یہ دکھ ہوتا ہے کہ جو ان کی خاص صفات تھیں، جیسے مجھ سے پہلے آنے والے حضرات نے اس کا کچھ تذکرہ کیا، اور جو لوگوں سے مل کے پتہ چلتا ہے، اور اب اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس بات کا افسوس ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اس طرح، میں پرسنلی اس کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکا اور سیکھ بھی نہیں سکا. تو چند نمایاں خصوصیات جو ان کی تھیں، ایک تو یہ تھا میرے ابو بہت بہادر آدمی تھے اور سچائی ان کا ایک نمایاں پہلو تھا. اور تیسری ایک چیز جس کا ڈاکٹر اسامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، ابو بہت ایک سادہ آدمی تھے. سوشل لائف میں گو کہ شاید وہ بہت سارے لوگوں کو سادہ نہیں لگتے ہوں، مگر ہمیں پتہ ہے ابو نے ایک بے داغ اور صاف ستھرا کیریئر گزارا اور بالکل سادگی انہوں نے اپنی زندگی میں رکھی. بعض چیزوں میں ہماری باہم دلچسپی تھی اور ابو اس چیز پہ بہت خوش ہوتے تھے کہ مجھ میں اور تم میں یہ چیز باہم ہے. شعر و شاعری کا یہ ہمارا شوق تھا ہم دونوں کا. مطلب میں شاعر تو نہیں ہوں مگر ابو شاعر تھے اور ہم دونوں اس چیز کو مطلب شاعر. بہت ساری کتابیں گھر پہ ابو کی رکھی ہیں اور بعض کتابیں تو ابھی تک کارٹن میں. تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، میں نے اتنی کتابیں جمع کی تو میں ان کا کیا، جب میں چلا جاؤں گا تو ان کا کیا ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب الحمدللہ لگتا ہے کہ تم ان کو انشاءاللہ تعالی اچھا سنبھالو گے اور ان سے فائدہ لے سکو گے. تو اس بات کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت نہیں ملا کہ ہم زیادہ مل کے بیٹھتے اور کرتے. ابو کی سوشل لائف بہت وسیع تھی. یونیورسٹی میں، یونیورسٹی سے باہر انہوں نے بڑی یعنی فعال زندگی گزاری. جب طالب علم تھے تو طلباء کے حقوق کے لیے سرگرم رہے اور بہت زیادہ سرگرم. پی کر شراب درد دل ہمارے جام و مینا سے، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قضا ہم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.